خان صاحب نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا ہے، لب لباب یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت آئی ایم ایف کے پاؤں پڑ رہی ہے. ہاں تو ظاہر پاؤں پڑی ہوئی تھے، اس میں خان صاحب نہ بھی کہیں تو پاؤں میں تو پڑی ہوئی صاف سامنے نظر آ رہی ہے. یعنی پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی نئی شرط نہ لگائی، یعنی ان کو کہہ رہے ہیں بھائی نئی شرط بھی لگاؤ گے. یہ بھی کبھی دنیا میں آپ نے سنا تھا کہ آپ خود لک ماڈو کہ آپ خود ان کو موقع دیں کہ وہ کوئی نئی شرط بھی لگا دیں. یعنی ہر طرح سے ان کو خوش کرنا ہے. کیوں نہ کریں جی؟ ان کی اولاد کہاں ہے؟ ان کا سرمایہ کہاں ہے؟ یہ ان کا وطن نہیں ہے. آدمی کا جہاں جگہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اگرچہ براہ راست اس پہ منطبق نہیں ہوتی یہ مثال، لیکن یہ کہ اس سے ایک اشارہ نکلتا ہے. تو آپ کا سامان جو ہے وہ رکھ دیا گیا جناب ابو ایوب انصاری، جو ان کے رشتے کا ماموں تھا ان کا. تو کسی نے بہت اصرار کیا کہ آپ ہمارے، ظاہر ہر شخص چاہتا تھا، ایسی سعادت تو کبھی سینکڑوں برس ہزاروں برس میں نہیں کسی کو نصیب ہوئی ہوگی. تو آپ نے فرمایا آدمی کو وہاں رہنا چاہیے جہاں اس کا سامان ہو. ان کا سامان کہاں ہے؟ ان کی دولت کہاں ہے؟ ان کی اولاد کہاں ہے؟ سب کچھ باہر ہے. ارون صاحب، وہ ایک شاعر نے کہا کہ ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا، تاب و تواں ہوش و حوث ہوش و حواس تاب و تواں کھو چکے ہیں داغ، ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں آئی ایم ایف کا پریشر یہ رہیں گے نہیں اس ملک میں. ایک وقت آئے گا اس ملک میں نہیں رہیں گے. وہ یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ 2 4 6 مہینے کے بعد ہوگا، سال بعد ہوگا، 4 سال بعد ہوگا، 6 سال بعد ہوگا، 8 سال بعد ہوگا. جب ان کی دولت وہاں ہے، جب ان کی اولادیں وہاں ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، اور جب ان کی انڈرسٹینڈنگ ان ممالک سے ہے تو وہیں رہیں گے نا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بولے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسی مہم چلا رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں ریاستی ادارے نیوٹرل نہ رہیں، اور اگر یہ نیوٹرل ہوئے تو ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی یہ اس پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے جس نے ایک الیکشن میں ان کے امیدوار نے 235 ووٹ لی ہے، اور جو غالباً سروے کے مطابق 4% جن کے ووٹ ہیں پاکستان میں، یہ دیہی سندھ نہیں ہے، یہاں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے نا جی. اور پنجاب میدان جنگ ہے. پہلے تھا اقتدار ملتا تھا پنجاب اور سندھ کی بنیاد پہ، اب ملتا ہے پنجاب اور پختونخوا کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، جو ان 2 صوبوں میں جیت جائے گا وہ بنا لے گا حکومت. مزیدار بات یہ ہے تنہا پنجاب پہ تو کوئی بنا نہیں سکتا. نون لیگ تو پنجاب کی پارٹی ہے. تنہا پنجاب پہ میجورٹی ہو بھی تو کتنی میجورٹی ہوگی؟ 60% سیٹیں بھی لے لیں جو کہ وہ نہیں لے سکتے. اب 40% بھی نہیں لے سکتے. تو پختونخوا سے کیا ملے گا انہیں؟ بلوچستان سے کیا ملے گا انہیں؟ سندھ سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہمیشہ دھاندلی ہوتی رہی ہے، مگر ہمیں پھر بھی موقع ملتا ہے حکومت میں آنے کا. جی، دھاندلی ہوتی ہے تو پھر موقع کیسے مل جاتا ہے؟ دھاندلی وہ کرتے ہیں. سندھ میں ایسی انہوں نے دھاندلی کیا ہے کہ اس کی نظیر ہی نہیں ملتی. پولیس ان کی، انتظامیہ ان کی، 15% جگہوں پہ انہوں نے امیدوار ہی نہیں کھڑے ہونے دیے. جی، جو باعث مخالف ہے ان کا بڑا جو بارسوخ ہے کچھ علاقوں میں، پیر صاحب پگاڑا شریف، ان کے لوگوں کو مارا ہے، مقدمات ہوئے ہیں، 2 آدمیوں کا قتل ہوا. انہوں نے انویسٹیگیشن آرڈر کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے اتنا دباؤ پڑا ہے کہ وہ لوگوں کو سیک کریں، جواب طلبی کریں جو اس کے ذمہ دار ہیں. دھاندلی تو چیف الیکشن کمشنر مان رہا ہے، تو وہ کس کو دھاندلی کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہارون صاحب، متحدہ قومی موومنٹ نے تو اسٹریٹ لائن لے لی ہے. انہوں نے کہا ہم حکومتی بینچز سے ہمیں دوسری جانب جانے میں وقت نہیں لگے گا. کوئی سوال ہی پیدا نہیں. کیوں؟ وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی آج نواز شریف شہباز شریف سے وعدہ لیا ہے کہ جی اپیل واپس لیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دکھانے کے ہاتھی کے دانت، کھانے کے اور دکھانے کے اور. ایم کیو ایم سرکاری بینچ سے اٹھ کے اگر جانا چاہتی تو اس کے لیے یہ وقت تھا. اس لیے کہ مہنگائی کے انہوں نے کہا جی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور اب 3 مہینے میں اتنی 2 مہینے میں مہنگائی ہوئی ہے جتنی 3.5 سال میں نہیں ہوئی تھی. تو اب ان کے پاس جواب ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. کیا بری طرح وہ ہارے ہیں، دھاندلی بھی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے. کہیں کوئی آدمی ان کے شاید ہی کہیں کوئی جیتا ہو، سکھر میں، میر پور میں، نواب شاہ میں، جہاں
ریزنیبل تعداد میں اردو اسپیکنگ آبادی ہے، اور ظاہر ہے وہ ایم کیو ایم کے سوا ان کے پاس اور کون سے چوائس تھا، تو وہ نہیں نکلے ایم کیو ایم کے، ہمیں ان سے ناراض ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب بڑی مضبوط آوازیں، لیکن وہ جب تک اشارہ نہیں ہوگا اس وقت نہیں جائے. اچھا مضبوط آوازیں یہ بھی اٹھ رہی ہیں ہارون صاحب کہ ایم کیو ایم کس منہ سے واپس اپوزیشن بینچز میں یعنی تحریک انصاف کے پاس جائے گی، کس طرح سے انہیں چھوڑ کے آئے گی، واپس کیسے جائے گی؟ جس منہ سے وہ ادھر آئے تھے اسی منہ سے وہ چلے جائیں گے. اس منہ کے ساتھ انہوں نے 10 دفعہ پارٹیوں کو چھوڑا ہے اور جوائن کیا ہے. منہ کوئی نہیں ہوتا سیاستدانوں کا. وہ کہتے ہیں ہماری بات نہ مانی تو ہم ایسی وزارتوں پر تھو نہیں کرتے. اب دیکھیں گے نا باتیں کرنا، لوگوں کی باتوں پہ نہیں رہتے، ہم ان کا عمل دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ اب یہ بات کی ہے ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد کہ وہ اب پہلے جیسی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، واپس لیں گے ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ. کوئی واپس لینے میں ان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ حکومت ختم ہو جائے گی. 2 ووٹوں پہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، 2 ووٹ ادھر کم ہو کے 2 ادھر بڑھ گئے تو 4 کا فرق پڑ گیا نا. ان کا کیا نقصان ہے؟ ان کے لوگ جا کے اسمبلی میں جا کے بیٹھ جائیں گے، اسی پہ تو منظور ہوئے نہیں. چلیے بریک پہ چلتے ہیں. ہوگا ہی نہیں. یہ مولانا فضل الرحمان تو ایک بیان انہوں نے دیا ہے، کل کام آئے گا کہ میں نے تو وزیر اعظم سے وعدہ لیا تھا سود کے اگینسٹ. ہاں ٹھیک ہے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ویسے میں اس پہ اگر آپ چاہیں تو اور بھی گفتگو کر سکتا ہوں. سود کے خلاف تحریک جو ہے سود ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. میں بریک سے واپس آ کے یہاں سے آپ سے کنٹینیو کرتی ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سود کے حوالے سے ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی تھی ہارون صاحب. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ بلاول نے کہا نا ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. 48 سال میں ہر دفعہ جہاں پیپلز پارٹی جیتی تھی کراچی میں، وہاں پہ بلاول بھٹو کھڑے ہوئے اور پی ٹی آئی کے گمنام برکت سے ہار گئے. یہ ہے حالت. دن بدن اس کی پاپولیرٹی میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے. سود کا معاملہ یہ ہے، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. دیکھیے جہاں تک تو اس مطالبے کا تعلق ہے تو اس سے 0.0001% اختلاف نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی جو قرآن پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول پہ یقین رکھتا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ پہ یقین رکھتا ہے، وہ سود کی حمایت نہیں کر سکتا. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سود کی حمایت نہیں کر سکتا. اتنے سخت الفاظ ہیں، بعض دہرانے کی ہمت ہی نہیں پڑتی، جیسے انہیں شیطان نے چھو لیا. سود خور کے بارے میں کہتے ہیں. میں نے دیکھا ایک مجمع میں سود خور سارے بیٹھے تھے تو ایسی پینک میں تھے اور ایسی عجیب و غریب حالت تھی. میں نے کہا بھاگو یہاں سے یار. ایک آدمی سے کہا یہ تو اتنی اس کے تو کیفیت تاری، انہوں نے اتنی نوزت ہے یہاں پہ. سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کیا تھا یہ میں بتا چکا ہوں. آخری خطبے میں کہا آج سے سارے سود ختم کرتا ہوں. آیات اترے تو بہت دن گزر گئے.